السلام علیکم ناظرین، میرا نام شیر رئی ثانی سبزئی، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں شیر رئی ثانی سبزئی ٹی وی، اور ساتھ ساتھ میرا فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں شیر رئی ثانی سبزئی پیج۔ ناظرین، آج کل ایک دو ٹاپک زیادہ موضوعی بحث ہیں۔ اگر عمران خان کے جلسے میں آپ چلے جائیں تو عمران خان صاحب جب تقریر کرتے ہیں تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو عالم دین ہے، مفتی محمود صاحب کے بیٹے ہیں، ان کے خلاف اس طرح الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ ڈیزل ہیں، اور پھر فرماتے کہ یہ نام میں نے نہیں رکھا ہے، یہ دوسری پارٹی پیپل پارٹی یا نون لیگ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جناب عمران خان صاحب کو یہودی کہتے ہیں۔ ناظرین، عمران خان صاحب کا پاکستان کے سیاسی معاملات میں، پاکستان میں شوکت خانم اسپتال کے حوالے سے، اس کے علاوہ پاکستان میں نمر یونیورسٹی بنانے میں بہت بڑا کردار ہے۔ اس کے علاوہ کرکٹ کے حوالے سے عمران خان صاحب کا بہت بڑا کردار ہے۔ ناظرین، اس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بہت بڑے عالم دین ہیں۔ مذہبی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے اس کا بھی پاکستان میں بہت بڑا کردار ہے۔ ناظرین، یہ دونوں ہمارے لیڈر ہیں۔ اگر یہ اس طرح کرتے رہیں گے، اس طرح ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کریں گے، تو پھر عوام کا کیا بنے گا؟ کیونکہ یہ دونوں تو لیڈر پاکستان ہیں۔ عمران خان صاحب ایک اعلیٰ ایجوکیٹڈ انسان ہیں، سابق وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ اختلافات اپنی جگہ پر، غلطیاں اپنی جگہ پر۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بڑے عالم دین ہیں، اختلافات اپنی جگہ پر، غلطی اپنی جگہ پر۔ جب انسان ہو تو ان سے غلطیاں ضرور ہوگی، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہو یا جناب عمران خان صاحب ہو، اے ٹو زیڈ تمام۔ جب پیغمبروں سے غلطیاں ہوئی ہیں تو پھر آج کل انسان ان کے مقابلے میں کیا چیز ہے؟ انسان جب بتایا جاتا ہے کہ یہ غلطیوں کا پتلا ہے۔ حضرت مولانا زرولی خان صاحب دامت برکاتہ جب 1.5-2 سال پہلے دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، وہ عمران خان صاحب کو بھی خوب جانتے تھے اور جناب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی خوب جانتے تھے۔ وہ دونوں کے ساتھ ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی۔ مفتی زرولی خان صاحب فرماتے تھے کہ میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہا کہ آپ عمران خان صاحب کو یہودی مت کہیں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ مجھے ڈیزل کیوں کہتے ہیں، یہ بھی تھی مناسب نہیں ہے۔ تو میں نے کہا ان کو بھی نہیں چاہیے کہ آپ کو ڈیزل کے القابات سے، ڈیزل کے نام سے پکاریں۔ فرما رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا پاکستان میں مذہبی اعتبار سے ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ اس طرح انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان صاحب کا بھی پاکستان کی ترقی میں کرکٹ کے حوالے سے، اسپتالوں کے حوالے سے، جو شوکت خانم اسپتال بنائے ہیں،
نمل یونیورسٹی کے حوالے سے وغیرہ وغیرہ. یہ بھی ایک زبردست ایک پازیٹو انسان ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو بھی کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو آپ ڈیزل نہ کہیں. تو وہ فرما رہے تھے کہ جناب عمران خان صاحب نے فرمایا کہ یہ مجھے یہودی کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی چاہیے کہ آپ کو یہودی نہ کہیں. تو ناظرین یہ دونوں جو ہے بضد ہوئے ہیں، سیاست کی وجہ سے یہ لوگ بضد ہوئے ہیں. مولانا صاحب کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب یہودی نہیں ہیں، اور اگر یہ یہودی ہو نعوذ باللہ تو پھر مولانا صاحب پھر ثابت کریں. عوام پھر آپ سے رہنمائی چاہتے ہیں کیونکہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ رسول کی باتیں کرتے ہیں، احادیث بیان کرتے ہیں، تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اقوام متحدہ میں بھی اپنی مذہب کا ذکر کرتے ہیں اور ایک اچھے انداز میں ذکر کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں کرتے ہیں. تو پھر کس طرح مولانا صاحب یہ یہودی ہیں؟ آپ اپنے آپ کو کیوں گناہ گار بنا رہے ہیں؟ عوام کو کیوں گناہ گار بنا رہے ہیں؟ کیونکہ عوام آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ جناب عمران خان صاحب جو ہے ان کو بھی چاہیے کہ ان کو ڈیزل نہ کہیں. وہ عالم دین ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء. جو علماء کی قدر نہیں کرتے، علماء کی عزت نہیں کرتے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ میری امت میں سے نہیں ہے. یہ علماء جو ہے انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں. تو عمران خان صاحب ایک تعلیم یافتہ آدمی، ایک سیاسی آدمی ہے، اور اس کا پاکستان کے سیاسی معاملات میں، پاکستان کے تعلیمی اعتبار سے، کرکٹ کے اعتبار سے، یونیورسٹی بنانے کے اعتبار سے، اسپتال بنانے کے اعتبار سے بہت بڑا کردار ہے. لوگ کنفیوز ہو گئے ناظرین کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو ان کو بھی چاہیے کہ ڈیزل کے نام سے اس کو نہ پکاریں، کیونکہ جب یہ ڈیزل کے نام سے پکارتے ہیں تو لوگ بھی ڈیزل ڈیزل کہتے ہیں. تو اس میں جناب عمران خان سے بھی برابر کے شریک ہے اور ساتھ ساتھ عوام کو بھی گناہ گار بنا رہے ہیں. جو علماء کی جو قدر ہوتی ہیں، تو وہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ عوام ہیں جو ان کو فالو کرتے ہیں، تو لوگوں میں یہ تمیز ختم ہو گئی ہے کہ سامنے جو ہے جس کا وہ عمران خان تذکرہ کرتے ڈیزل کے نام سے پکارتے ہیں، تو یہ ایک عالم دین ہے اور پاکستان کے مذہبی اعتبار سے ان کا بہت بڑا کردار ہے. کیونکہ یہ علماء اسمبلی میں جاتے ہیں، جب یہ الیکشن میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو اگر مذہبی اعتبار سے حکومت کوئی غلط فیصلہ کرتے ہیں تو یہ علماء سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کا مقابلہ کرتے ہیں، چاہے وہ حکومت میں ہوں، چاہے یہ لوگ اپوزیشن میں ہوں. تو ناظرین، عمران خان صاحب کی پارٹی میں جو علماء ہیں ان کو بھی چاہیے کہ عمران خان صاحب کو سمجھائے کہ اس طرح الفاظ سے، القابات سے مولانا صاحب کو نہ پکاریں. اور پھر ہماری عوام بھی ایسی ہیں کہ وہ اگر وہ اس ٹاپک پہ بات نہیں بھی کرنا چاہتے ہیں، عوام کہتے ہیں کہ آپ نے ڈیزل پہ بات نہیں کی ہے. تو ناظرین، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ دونوں کی صرف ایک ضد ہے، اور اس ضد کی وجہ سے ایک دوسرے کے خلاف بول رہے ہیں. لیکن کم سے کم مولانا فضل الرحمان کو چاہیے، مولانا صاحب کو، کہ آپ ایک عالم دین ہیں، آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلح کے وارث ہیں. اگر وہ آپ کے خلاف اس طرح باتیں کرتے بھی ہیں تو آپ جس طرح میڈیا اگر آپ سے سخت سوال کرتے ہیں تو آپ مسکرا کے جواب دیتے ہیں. تو آپ کو بھی چاہیے کہ اس کو یہودی نہ کہیں، اور اگر واقعی یہودی ہوں تو پھر مولانا صاحب آپ کو پھر چاہیے کہ پھر آپ ثابت کریں. اور اگر آپ نے اس کو یہودی ثابت کر لیا تو پاکستان کی عوام بیوقوف نہیں ہیں کہ پھر اس کو ووٹ دیں گے اور دوبارہ اس کو حکومت دیں گے.
لیکن مولانا صاحب کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ایک اسلام کا سپاہی ہیں، اللہ رسول کی باتیں کرتے ہیں، قرآن پہ یقین کرتا ہے، صحابہ کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، تمام کتابوں کو مانتے ہیں، اور جنت اور دوزخ کو مانتے ہیں، موت کو مانتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب ان کے اندر موجود ہیں تو پھر وہ یہودی کیسے ہیں؟ کیونکہ وہ تو تمام انبیاء کو مانتے ہیں. ناظرین، مجھے اور آپ لوگ کو ایسا کرنا نہیں چاہیے کہ ہم ان دونوں لیڈران کی باتوں میں آئے ہیں. اختلاف ضرور رکھنا چاہیے، اختلاف ہوتے رہتے ہیں، باپ کا بیٹے کے ساتھ اختلاف ہوتے، بیٹے کے باپ کے ساتھ اختلاف ہوتے ہیں، لیکن اس کو اس طرح رنگ نہیں دینا چاہیے. اور ان کو بھی چاہیے، دونوں لیڈران کو، کہ عوام کو اس طرح باتوں میں، اس طرح سوچ نظریے میں نگیٹو سوچ کی طرف نہ لے کے جائیں، کیونکہ آپ لیڈر ہیں اور آپ دونوں یہی کہہ رہے کہ ہم پاکستان کی بقا کے لیے اور پاکستان کے لیے اچھا سوچ رہے ہیں، چاہتے کہ پاکستان میں امن سلامتی ہو اور پاکستان ترقی کریں. تو پھر ان کو بھی چاہیے کہ ایسی باتوں سے گریز کریں، عوام کو سیدھا راستہ دکھائیں. ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی. یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، میرا فیس بک پیج شیر ثانی صدوی پیج لائک کیجئے. اور ناظرین، اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، مجھے کومنٹس کیجئے. ناظرین، زیم شیر ثانی 50 ٹولوگرام اللہ فامان.